السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت ہوں گی۔ آج میں عشق آتش کا پارٹ 2 سٹارٹ کرنے والی ہوں۔ اتوار کا دن تھا۔ فائزہ کچھ دیر پہلے جاگی تھی اور ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اسے ملازمہ نے تانیہ کی آمد کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً ہی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ مجھے شایان کے گھر لے چلو۔ سلام دعا کے بعد جو پہلی بات تانیہ نے کی تھی وہ یہی تھی۔ وہ ہڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر بولی، تم بیٹھو، چائے آتی ہوگی پھر بات کرتے ہیں۔ فائزہ مجھے شایان سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ فائزہ نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اسے ٹینس ہوتے دیکھ کر تانیہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ شایان کراچی میں نہیں ہے، وہ پھر بولی۔ اس کی پوسٹنگ ہو چکی ہے اور 3 دن پہلے وہ اپنا چارٹ سنبھالنے سکھر جا چکا ہے۔ تانیہ کے لیے یہ اطلاع اس قدر غیر متوقع تھی کہ وہ کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ سکی۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، وہ مجھ سے ملے بغیر چلا گیا؟ پھر اس نے شکی نظر سے فائزہ کو دیکھا، اور تم نے مجھے انجان رکھا؟ مجھے ایسا کرنا پڑا، وہ جلدی سے صفائی دیتے ہوئے بولی۔ جواد کی انگیجمنٹ کے دوسرے ہی دن اس کی پوسٹنگ کے آرڈرز آ گئے تھے، مگر شایان نے مجھے منع کر دیا کہ تمہیں نہ بتاؤں۔ پھر جب میں نے اسے کہا کہ تم مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو تو اس نے کہا وہ تم سے بات نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے وہ کافی اپسیٹ لگ رہا تھا۔ وہ چپ ہوتی تو تانیہ نے کہا، بات نہیں کر سکتا مگر کیوں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے بات بھی نہ کرے۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تانیہ اب بھی حیران تھی۔ فائزہ سے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں گیا، سر جھکا کر بولی، پوچھا تھا لیکن اس نے کچھ بتایا ہی نہیں، تو میں نے سوچا شاید تم دونوں میں انبن ہو گئی ہو۔ ہمارے بیچ تو کچھ نہیں ہوا، تانیہ نے فوراً تردید کی۔ امپاسبل، فائزہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ تو بات ہوئی ہوگی، بنا کسی بات کے وہ تعلق کیوں ختم کرے گا؟ اس نے تم سے کچھ کہا تو ہوگا۔ یقین کرو فائزہ، کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ پریشان سی ہو کر چپ ہو گئی، پھر جیسے یاد آنے پر بولی، لیکن انگیجمنٹ والے دن وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ کیا؟ فائزہ کو تجسس ہوا۔ پتہ نہیں۔ تانیہ نے یہ بات چھپا لی کہ اس کے خیال میں شایان اس دن اسے پرپوز کرنے والا تھا۔ وہ کہنے ہی والا تھا کہ تم اور انکل وہاں آ گئے، پھر وہ کوئی بات کیے بغیر اچانک ہی چلا گیا۔ وہ رکی، پھر تلخ سی ہنسی کے ساتھ بولی، وہ تو ہمیشہ ہی بغیر کچھ کہے چلا جاتا ہے۔ ملازمہ اسی وقت چائے کی ٹرالی کے ساتھ اندر آئی تو دونوں چپ ہو گئیں۔ اس کے جانے کے بعد فائزہ نے چائے کا کپ تانیہ کو دیتے ہوئے کہا، پر تانیہ، تم شایان کی طرف سے پہل کا انتظار کیوں کرتی رہی؟ خود سے کیوں نہ کہہ دیا؟ وہ کپ پکڑتی بے بسی سے بولی، کیسے کہہ دیتی، جبکہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ تم تو اس سے محبت کرتی ہو نا، کیا یہ کافی نہیں؟ تانیہ نے کچھ کہے بغیر کپ ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں اب چلوں گی۔ فائزہ نے روکنا چاہا لیکن وہ رکی ہی نہیں۔ فائزہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی۔ تانیہ کار کا دروازہ کھولنے کے لیے کی ہول میں چابی ڈال ہی رہی تھی جب اس نے فائزہ کو کہتے سنا، ایک بات مانو گی تانیہ، اگر وہ نہیں کہتا تو تم کہہ دو، اور اگر نہیں کہہ سکتی تو اس انتظار کو ختم کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ لیکن شادی کی ابتدائی سالوں میں بھی پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دو دفعہ نور الہدیٰ سے پوچھا بھی تو کہنے لگے تمہارا وہم ہے۔ وہ شاید بتانا نہیں چاہتے تھے، اس خیال سے میں نے بھی کبھی زیادہ کریدنا نہیں، اور اب تو مجھے بھی یہ اپنا وہم ہی لگتا ہے۔ تم خود غور کرو، نور الہدیٰ کا ان کے ساتھ رویہ اپنی جگہ، مگر وہ کبھی بھی بابا جان کی طرف سے غافل نہیں ہوئی اور مجھ سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بابا جان میرے بچوں کے دادا ہیں اور ان کی اس حیثیت میں کبھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یوں بھی دونوں کے بیچ ناراضگی کی کوئی وجہ بھی تو نظر نہیں آتی۔ پھر اس کو پیار کرتے ہوئے بولی، ان باتوں کو اتنا سیریس مت لیا کرو۔ آپ مجھ سے کچھ بات کرنے والی تھیں؟ ہاں آؤ، تمہارے روم میں چل کر بات کرتے ہیں۔ تانیہ اپنی فائلز اٹھا کر ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کب تک اس پل صراط پہ کھڑی رہو گی؟ تکلیف میں رہو گی؟ یا تو ہٹ جاؤ یا گزر جاؤ، ٹھہرنا مت، ٹہرنے والے کا پورا زخم بن جاتا ہے۔ وہ کار میں بیٹھی اور چلی گئی۔ تمہارے اندیشے چاہے کتنے ہی درست ہوتے شایان، مگر آگاہی کے بعد تمہیں جدائی بخشنے کا کوئی حق نہیں تھا، فائزہ نے سوچا۔ ایک ہاتھ میں فائلز اور دوسرے میں دوپٹہ پکڑے اس کی آمد کافی افراتفری میں ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ نے اخبار نیچے کر کے اسے دیکھا۔ میں سوچ رہا ہوں دیر سے آنے والوں کی تنخواہ کاٹنا شروع کر دوں۔ مریم ان کی طرف دیکھ کر ہنسی، ایسا مت کرنا نور الہدیٰ، ورنہ تنخواہ کے نام پر تانیہ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ویری فنی۔ فائلز اور دوپٹہ ساتھ والی چیئر پر رکھ کر ہاتھ میں پکڑا کلپ لاپرواہی سے سلکی براؤن بالوں میں اٹکاتے ہوئے وہ برا مان کر بولی، ویسے پاپا،
ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس دن آپ نے میری تنخواہ کاٹی اگلے دن میں ریزائن کر دوں گی۔ دھمکی دے رہی ہو؟ وہ آنکھیں نکال کر بولے۔ آپ بھی تو دے رہے ہیں، آرام سے کہہ کر اس نے سلائس اٹھا لیا۔ اچھا آرام سے کھاؤ، اسے جلدی جلدی سلائس منہ میں ڈالتے دیکھ کر مریم نے ٹوکا۔ نور الہدیٰ نے اخبار پلٹ کر سائیڈ میں رکھ دیا۔ انہیں اخبار رکھتے دیکھ کر مریم نے چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے گلاس میں جوس نکال کر انہیں تھمایا۔ ناشتے کے بعد اخبار پڑھنا ان کا معمول تھا، پھر اخبار سے فارغ ہو کر جوس پیتے اور آفس کے لیے نکل جاتے۔ جتنی دیر میں انہوں نے جوس پیا، تانیہ ناشتہ نپٹا چکی تھی۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ پاپا چلیں؟ تم بعد میں چلی جانا، ان سے پہلے مریم بول پڑی۔ پھر اس پر سے نگاہ ہٹا کر انہوں نے نور الہدیٰ کو دیکھا۔ میں تانیہ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اچھا سنو، انہیں اٹھتا دیکھ کر وہ بولی، آفس جانے سے پہلے بابا جان سے مل کر جانا، رات ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ان کا موڈ ایک دم سے بدل گیا اور رکھائی سے بولے، میں بزنس مین ہوں، ڈاکٹر نہیں۔ وہ چلے گئے تو تانیہ مریم کی طرف مڑی۔ سمجھ نہیں آتا ماما، آخر پاپا دادا جان کے ساتھ اتنا روڈ بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں ان دونوں کے درمیان کیا ٹینشن ہے؟ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ انہوں نے فوراً لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے ان دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی دیکھا ہے، تو خیر عادت ہو چکی ہے۔ اپنے کمرے سے بریف کیس اٹھا کر دو دو سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ لاؤنج میں آئے تو بجائے آگے بڑھنے کے رک گئے۔ بابا جان کی خراب طبیعت کا سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے، تفکر ان کے چہرے سے بھی نظر آ رہی تھی۔ کچھ پل ٹھہر کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان کے کمرے کے دروازے پر جا رکے اور دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے اٹھتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بنا کر کھینچ لیا۔ اچانک ان کے چہرے سے بے بسی جھلکنے لگی، پھر وہ مڑے اور تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ تانیہ دونوں پیر اٹھائے بیڈ پر بیٹھی تھی اور مریم اسے کچھ فاصلے پر گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ تانیہ نے خود سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تو چپ کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی سلک کی ساڑی پہنے ہوئے تھیں۔ تانیہ نے کبھی بھی انہیں زیادہ لمبے بالوں کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اس وقت بھی ان کے لہردار بالوں کی اسٹیپ کٹنگ کمر کی خم سے کچھ اوپر ہی ختم ہو رہی تھی، جو کبھی سچ مچ ہی گہرے کالے رنگ کے ہوا کرتے تھے، مگر اب 48 برس کی عمر میں انہیں پابندی سے ڈائی کرنا پڑا۔ سوچتے سوچتے اب اس کی ذہن روح نور الہدیٰ کی طرف مڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی عمر کی کئی لڑکیوں کو ان کی پرسنالٹی سے سراہتے سنا تھا۔ کنپٹیوں سے ان کے بال سفید ہو چکے تھے، جنہیں انہوں نے کلر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور بولنے میں بھی خود اعتمادی جھلکتی تھی۔ وہ متاثر کن شخصیت کے مالک تھے۔ ان دونوں کے ساتھ دیکھ کر تانیہ کے دماغ میں ایک ہی بات آئی تھی، میڈ فار ایچ ادر۔ ابھی بھی یہی سوچ کر اس کے ہونٹ پر مسکراہٹ آ گئی تھی، جسے فوراً ہی دباتے ہوئے اس نے مریم سے کہا، ماما مجھے آفس بھی جانا ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ بول کر پھر رکی، کچھ سوچا، پھر آخر اسے مخاطب کر ہی لیا۔ تمہیں عنصر کیسا لگتا ہے؟ جیسا ہے ویسا ہی لگتا ہے، اس نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں، کیسا ہے؟ وہ زور دے کر بولی۔ مجھے کیا معلوم، اس نے پہلو تہی کی۔ معلوم کیوں نہیں، آخر تم دونوں بچپن کے دوست ہو۔ بچپن کی دوستی تو ماما بچپن میں ہی ختم ہو گئی تھی، جب وہ پڑھنے کے لیے ابراڈ چلا گیا تھا۔ اب وہ میرا دوست نہیں ہے، صرف فاروقی گروپ اینڈ انڈسٹریز کا وینڈر ہے، اور اگر وہ میرے لیے کچھ ہے بھی تو صرف تیمور انکل کا بیٹا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس بار وہ بولی تو اس کے لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مریم نے سانس بھر کے کہہ ہی دیا، عنصر نے تمہیں پرپوز کیا ہے۔ خود؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھ سے تو عروسہ نے ہی یہی بات کی ہے، مگر ظاہر ہے بیٹے کی مرضی سے ہی کی ہوگی۔ وہ باقاعدہ طور پر رشتہ لے کے آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ تمہارے پاپا کو بھی پرپوزل اچھا لگا ہے اور دادا جان نے بھی اپروو کر دیا ہے، مگر ظاہر ہے آخری فیصلہ تو تم ہی کو کرنا ہے، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ ماما لیکن، اس نے کچھ بولنا چاہا مگر مریم نے بیچ میں ہی روک دیا۔ دیکھو، اس پر کوئی ٹال مٹول نہیں چلے گی۔ جب تک تم پڑھائی کر رہی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، پر اب جو سال بھر سے تم بہانے بنا رہی ہو وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم شادی کے بارے میں کب سیریس ہوگی۔ ماما پلیز اس ذکر کو اب رہنے دیں، اس نے کوشش کر کے بول ہی دیا، مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے تمہاری عمر کتنی ہو چکی ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سوال اسے جواب مانگنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ 24 سال، وہ بولی، اور جب میں 24 سال کی تھی تو تم میری گود میں تھی۔ اور رک کر اس کی فک شکل دیکھ کر بولی، میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ اگر تمہاری اپنی کوئی چوائس ہے تو کھل کر کہہ دو، مجھے یا کسی بھی دوسرے شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم ہی شایان کا چہرہ ابھر آیا۔
تو اس نے سختی سے پلکیں بند کی، پھر غور کر کے انہیں دیکھا۔ اور اگر تمہاری کوئی چوائس نہیں ہے تو بیٹا میں کہوں گی کہ تمہارے لیے انصر سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تانیہ، یہ وقت جو اس پل تمہارے ہاتھ میں ہے بہت خوبصورت ہے، اسے نہ گنواؤ۔ میں جاؤں؟ اس نے ہلکے سے پوچھا۔ ہاں جاؤ، انہوں نے اجازت دی۔ ان کے پاس سے اٹھ کر وہ دادا جان کے پاس آ گئی۔ تم گئی نہیں؟ وہ خلاف معمول اس وقت سے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ بس جا رہی ہوں۔ پھر بیڈ پر ان کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ پسند مسکرائی۔ اظہر فاروقی کو چچکے پھر پوچھا، نور الہدیٰ ابھی گھر پر ہے؟ نہیں، وہ آفس جا چکے ہیں، آہستہ سے کہہ کر اس نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا، آئی لو یو دادا جان۔ وہ جانتی تھی کہ یہ الفاظ ان کی تکلیف کو نام بدل نہیں کر سکتے، پھر بھی وہ مسکرائے تو اس حوصلہ ہوا۔ پھر انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر پورچ میں آ گئی۔ اپنی کار ریورس کر رہی تھی کہ ڈاکٹر سراج بیک مرر میں گیٹ سے اندر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی سر نکال کر بولی، ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت؟ ویسے ٹھیک وقت پر آئے ہیں، آج دادا جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر جھکتے ہوئے بولے، ہر منگل کو مجھے کرنل صاحب کا چیک اپ کے لیے آنا ہی ہوتا ہے، اور آج بھی میں شام کو آنے ہی والا تھا، پر فاروقی صاحب کا فون آیا کہ کرنل صاحب کی طبیعت ناساز ہے، تو میں صبح آ گیا۔ آپ کو پاپا نے فون کیا ہے؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی، ہاں۔ اچھا، وہ ہنسی، یہ بات دادا جان کو ضرور بتائیے گا۔ بتا دوں گا، وہ ناسمجھی سے بولے، اور تانیہ انہیں حیران چھوڑ کر چلی گئی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں کتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ یوں ہی کیلنڈر کو دیکھتے ہوئے تانیہ کو احساس ہوا کہ شایان کو سکر گئے 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے، اور اس تمام عرصے میں شایان کی صورت دیکھنا تو دور، اس سے شایان کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہا کم از کم ایک بار تو اسے فون کر لے، مگر اس نے سختی سے خود کو روک لیا۔ انٹرکام کی بیپ پر اس کا دھیان بٹھا دیا۔ ہیلو، انٹرکام کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس نے کہا، میڈم مس فائزہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ہاں، اندر بھیجو اور چائے بھی۔ تانیہ فائزہ کی یوں آفس آنے کی وجہ سوچنے لگی۔ چند لمحوں بعد فائزہ ایک دم سے اس کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور آتے ہی بول دیا، شایان کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تانیہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہ سکی، پھر کوشش کر کے اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کیا۔ وہ ٹھیک ہیں؟ سمجھو جان بچی ہے۔ اب ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ ابھی تو صبح انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، پرسوں رات سے تو آئی سی یو میں تھے۔ تانیہ کو خیال آیا وہ جب سے آئی ہے کھڑی ہے۔ اچھا بیٹھ تو جاؤ۔ نہیں، وہ کھڑی رہی۔ میں ہسپتال جا رہی ہوں، راستے میں تمہارے آفس آیا تو سوچا کہ تمہیں انفارم کر دوں۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تانیہ نے جلدی سے کہا، پھر طارق صاحب کو بلایا اور فائل سمیٹنے لگی۔ یس میڈم۔ ذرا دیر کے بعد وہ آئے۔ طارق صاحب یہ فائل میں نے دیکھ لی ہے، جیسے ہی پاپا فیکٹری سے آئیں سائن کروا لیجیے گا، اور اگر پاپا میرا پوچھے تو کہہ دیجیے گا ضروری کام سے گئی ہوں، 1 ڈیڑھ گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ اس نے فائلز ان کو پکڑوائیں اور بیگ، موبائل اور چابیاں اٹھاتے ہوئے فائزہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی باہر نکل گئی۔ فائزہ کے بیٹھتے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کون سے ہسپتال میں ہے؟ آغا خان۔ شایان کو پتہ ہے؟ انکل کو ہارٹ اٹیک ہفتے کی رات کو ہوا تھا، اور شایان ہر ویکینڈ پر کراچی آتا ہی ہے۔ انکل کو ہسپتال بھی وہی لے کر گیا تھا۔ تانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شایان ہر ویکینڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں، فائزہ نے کہا۔ بہت پریشان ہے وہ بیچارہ، مجھے تو ڈر ہے کہیں خود بیمار نہ پڑ جائے۔ انکل سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے، پرسوں رات سے ہسپتال میں ہے، ایک پل کے لیے نہیں سویا، نہ کھانے پینے کا کوئی ہوش۔ فائزہ، کیا واقعی شایان ہر ویکینڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں بابا، ہر ویکینڈ پر۔ وہ تانیہ کو بار بار کی تکرار سے الجھ گئی۔ اگر کوئی ضروری کام ہو تو اور بات ہے، ورنہ وہ اپنی روٹین نہیں بدلتا۔ کمال ہے، وہ ونڈو اسکرین کے پار دیکھ کر بولی۔ فائزہ کو ایک دم خیال آیا اور وہ تیزی سے اس کی طرف مڑ کر بولی، کیا وہ تم سے نہیں ملتا؟ تانیہ نے تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دی۔ فون تو کرتا ہوگا۔ اس بار تانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فائزہ چپ سی ہو گئی۔ واہ شایان صاحب، پاس تھے تو جلاتے تھے، دور گئے تو راکھ کر ڈالا۔ اس پر کیا شان بے نیازی ہے کہ مڑ کر خبر تک نہ لی، مگر کیا میرے رت جاگنے اتنے ہی بے اثر تھے کہ تمہاری نیند نہ اڑا سکے؟ اس کی آنکھوں میں چبھن ہونے لگی تو اس نے ڈیش بورڈ پر رکھے سن گلاسز اٹھا کر آنکھوں پر لگا لیے۔ چوٹ تو لگ چکی، اب زخم دکھانے کا کیا فائدہ؟ گاڑی ہسپتال کے سامنے رک گئی۔ فائزہ نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور اترنے لگی تو دھیان آیا وہ ابھی تک اپنی سیٹ پر ہے، اور اس نے انجن بھی بند نہیں کیا تو پوچھا، تم اندر نہیں آؤ گی؟
تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی، اور فائزہ کے اترتے ہی وہ گاڑی بھگا لے گئی۔ کافی دیر تک بے مقصد شہر کی سڑکوں پر گاڑی بھگانے کے بعد بھی خون کے ابال میں کمی نہیں آئی تو تھک کر اس نے گھر کے راستے پر گاڑی موڑ لی۔ گھر میں داخل ہوتی ہی اس کی نظر ملازمہ پر پڑی تو اسے پکار کر کہا، ختیجہ، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اور کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ پھر وہ رکی نہیں اور سیدھی اپنے روم میں آ گئی۔ جذبات ٹوٹ پھوٹ کے بعد اس کے اعصاب شکستہ ہونے لگے تھے۔ اس پر یہ جان طاری تھا۔ دروازہ لاک کر کے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہر چیز بیڈ پر پھینکی اور خود کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ ہولے ہولے لرزتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی، میرا اعتبار توڑنے کے بجائے پاس کوئی وجہ نہیں تھی شایان۔ اگر کوئی وجہ ہوتی تو تم مجھ سے لڑتے، مجھے الزام دیتے، مگر تم نے بنا کچھ کہے ہی پلٹ گئے، لفظوں کے آزاد دے جاتے۔ میں کب تک تمہاری خاموشی سنوں؟ کچھ تو بولا ہوتا شایان، میں سمجھا دیتی خود کو کہ تم نے دھوکہ دیا ہے، مگر اب کیا کروں، خود کو کیسے سمجھاؤں؟ اب اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ درد سے پھٹتے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس کا گلا رند گیا تھا۔ قصور تمہارا نہیں، غلطی میری ہے۔ میں نے کیوں تم پر اعتبار کیا؟ میں نے کیوں تم سے محبت کی؟ کیوں میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ جب ساتھ ہی نہیں دینا تھا تو تم کیوں میرے پاس آئے؟ اگر جانا ہی تھا تو میری زندگی میں، میرے دل میں آنے کا تمہارا کیا حق تھا؟ پاس آ کر دور جانے کا، جھلک دکھا کر چھپ جانے کا کھیل بہت بار کھیلا ہوگا۔ وہ اب چلا رہی تھی۔ بہت سو کو تڑپایا ہوگا، بہت ہوں گی جو تمہارے لیے روتی ہوں گی، مگر میں تانیہ فاروقی ہوں، اب ان بہت سی لڑکیوں سے بہت الگ۔ مجھے تڑپتا دیکھنے کی تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی شایان۔ نہ میں تڑپوں گی، نہ روؤں گی۔ تم وہ نہیں جس کے لیے میں خود کو برباد کر لوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں روئے گی، مگر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سورج ڈھل چکا تھا، وہ کمرے میں اندھیرا ابھرنے لگا تھا، لیکن تانیہ نے لائٹ جلائی، نہ ہی پردے سمیٹے۔ وہ بے حس و حرکت اوندھے منہ کارپٹ پر سمٹ کر لیٹی تھی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، اس کا چہرہ ستارا ہوا تھا، بال بے ترتیب ہو رہے تھے، بکھرے بکھرے حلیے کے ساتھ اس نے سر میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کئی گھنٹوں تک رونے کی وجہ سے وہ تھک چکی تھی اور اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ اٹھ کر بیڈ کے دراز سے پین کلر ہی نکال کر لے لے۔ پھر کچھ وقت ہی سہی، مگر اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کر ہی لیا۔ وہ کھسک کے ٹیبل کی طرف گئی۔ ٹیبل کے سہارے سے بیٹھنے کے بعد اس نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس پکڑ کر اٹھتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر دراز کھول کر پین کلر نکالی اور 2 گولیاں پانی کے ساتھ دے کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سو جائے، مگر آنکھوں میں درد اتنا زیادہ تھا کہ بند کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ چت لیٹی، نیند آ جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اگلی صبح شاور لے کر ڈریسنگ روم میں آئی تو آئینے میں اپنی ہی صورت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سوجے ہوئے تھے۔ نہانے سے چہرے کی پرمردگی تو کم ہو گئی تھی، مگر زردی جھلک رہی تھی۔ اس حالت میں سب کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ آخر کار وہ ڈائننگ روم میں آ ہی گئی۔ عمیر عزیز تو کالج جا چکے تھے اور دادا جان بھی ناشتہ ان کے ساتھ کر کے اس وقت اسٹڈی میں چلے جاتے تھے۔ مریم البتہ نور الہدیٰ کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھی، اور جب سے تانیہ نے آفس جانا شروع کیا وہ بھی ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتی۔ نور الہدیٰ اس پر نظر پڑتے ہی چونک گئے۔ انہوں نے مریم کی طرف دیکھا، ان کے تاثرات بھی نور الہدیٰ سے مختلف نہیں تھے۔ بہادر، میرے لیے چائے لے آؤ۔ سلائس پر بٹر لگاتے ہوئے وہ خود کو نارمل پوز کرنے کی ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں بولی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مریم اس کے پوز کرنے سے ذرا بھی مطمئن نہیں ہوئی۔ تانیہ کو بھی اندازہ تھا کہ کچھ بھی نہیں سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا جسے ابھی ابھی بہادر چھوڑ گیا تھا اور سپ لے کر بولی، اب تو ٹھیک ہوں، مگر طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے آفس سے جلدی اٹھنا پڑا۔ پھر جو ٹیبلٹ لے کر سوئی ہوں تو 1 گھنٹے پہلے ہی آنکھ کھل گئی۔ اس نے غیر محسوس انداز میں کل سارا دن کمرہ نشین رہنے کی وضاحت کر دی۔ مجھے ابھی بھی تم ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جی ماما، وہ ان کی تاکید کے جواب میں بولی۔ مریم تو قدرے مطمئن ہو کر ناشتہ کرنے لگی، مگر نور الہدیٰ مستقل اسے دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر ان کا اس طرح دیکھنا تانیہ کو پریشان کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ آرام سے ناشتہ کرتی رہی۔ آخر انہوں نے تانیہ پر سے نگاہ ہٹا لی۔ میرا خیال ہے آج تم آفس مت جاؤ، گھر پر ہی رہ کر آرام کرو۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اس نے کہا۔ نور الہدیٰ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے پاس آ کر اس کے چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنی طرف کیا۔
تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، مگر اس وقت تکلیف اور بھی زیادہ ہوگی جب تم اپنی تکلیف مجھ سے چھپاؤ گی۔ وہ جھکی اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ ان کی چھوڑی پشت کو دیکھے ہوئے تانیہ حیران ہو رہی تھی۔ نہ اس نے کچھ کہا، نہ پاپا نے کچھ پوچھا۔ انہیں پھر شک کیسے ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور جب یقین ہو گیا کہ نور الہدیٰ چلے گئے ہیں تو لاؤنج میں آ کر وقت گزاری کے لیے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ مریم کہیں جانے کی تیاری میں لاؤنج سے ہو کر گزری۔ تانیہ نے دور سے انہیں بائے کیا۔ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے دروازہ کھولا، پھر سوچتی نظروں سے گلاس وال کی دوسری طرف تانیہ کو دیکھ کر انہوں نے دروازہ بند کیا اور لاؤنج میں آ گئیں۔ کچھ خاص پروگرام دیکھ رہی ہو؟ نہیں، فوراً سیدھے ہو کر اس نے ٹی وی کی آواز کم کر دی۔ تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ اس کے ساتھ بیٹھتے بولی۔ کہیں؟ وہ ہمتاً گوش ہوئی۔ بات تو کوئی نئی نہیں ہے، پر عروسہ کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ میں بہت واضح انداز میں اسے کہہ چکی ہوں کہ تم ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہو۔ مگر وہ کہتی ہے کہ شادی نہ صحیح، منگنی تو کی جا سکتی ہے۔ اور سچ پوچھو تو مجھے بھی اس کی بات پسند آئی ہے۔ فی الحال منگنی کر دیتے ہیں، پھر جب تم ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو جاؤ تو شادی کر لیں گے۔ اور کیا پتہ ایک بار انصر کے ساتھ رشتے میں بندھ کر شادی کا فیصلہ تمہارے لیے زیادہ آسان ہو جائے۔ پھر اسے چپ دیکھ کر بولی۔ چپ کیوں ہوں؟ کچھ تو بولو۔ کیا بولوں ماما؟ وہ ہنسی۔ پلس صراط پر ٹھہروں یا ہٹ جاؤں؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا، پر شاید کچھ گنوانا بھی نہ پڑے، لیکن اگر گزر جاؤں تو سب گنوا دوں گی، مگر شاید تب بھی میرے ہاتھ خالی نہیں رہیں گے۔ بن مانگے ہی صحیح، لیکن زیادہ کچھ عطا تو کرے گی، پر نفع کس میں ہے اور نقصان کہاں؟ حساب کروں گی تو ہی پتہ چلے گا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ آپ چاہتی ہیں نا میں شادی کر لوں؟ ہاں، میں سوچ کر جواب دوں گی۔ پتھر میں جھونکتا لگی۔ اس کی بات پر مریم نہال ہو گئی۔ بس اب چاہے تم کچھ بھی جواب دو، میرے لیے تو یہ بھی بہت ہے کہ تم شادی کے بارے میں سوچنے کو تیار ہو گئی ہو۔ تانیہ انہیں خوش دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ جانے سے پہلے کتنی ہی دیر تک اسے خود سے لپٹا کر پیار کرتی رہیں۔ اس نے کہہ تو دیا کہ سوچے گی، پھر کچھ سوچنے کی کوشش میں وہ کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی تھی۔ کتنا وقت گزر گیا، اسے کچھ احساس بھی نہیں تھا۔ کسی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر مڑی اور اپنے برابر بیٹھے عمیر کو دیکھ کر اسے ایک بار پھر چونکنا پڑا۔ وہ یونیفارم بدل چکا تھا، جس کا مطلب تھا اسے کالج سے آئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ بیٹھے بٹھائے کھو جانے کی عادت یا دادا جان کی ہے یا پھر پاپا کی؟ آپ نے یہ عادت کب سے اپنا لی؟ اتنی دیر سے آپ کو آوازیں دے رہا ہوں، پر آپ ہیں کہ کچھ سنتی نہیں۔ میں کچھ سوچ رہی تھی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ عزیز کہاں ہے؟ ڈائننگ ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہا ہے اور دادا جان بھی وہیں ہیں۔ چلو پھر۔ وہ ڈائننگ روم میں آ گئی۔ آپی، صبح بتا دیا ہوتا آپ چھٹی کرنے والی ہیں، میں بھی کالج نہیں جاتا۔ بہت اچھا کیا میں نے جو صبح نہیں بتایا، ورنہ بیکار کالج بنک کرتے۔ وہ عزیز کو بولی تو عمیر ہنسا۔ یوں بھی اس کے ساتھ پورا دن بتانا آسان نہیں، وہ تو میری ہی ہمت ہے جو اسے جھیل لیتا ہوں۔ سب ہنسنے لگے تو اس نے منہ بنایا۔ تم دونوں کیوں ہر وقت اسے چھیڑتے رہتے ہو؟ دادا جان روب سے بولے تو عمیر فوراً بولا۔ ہمیں چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پیدائشی چڑا ہے۔ اور پھر تانیہ کے ساتھ ہنسنے لگا تو عزیز بیچارہ رواں سا ہو گیا۔ روتے نہیں بیٹا، تم ان نامعقولوں کو چھوڑو اور کھانا کھاؤ۔ وہ بھی ایک سہانی شام کا منظر تھا۔ گرم گھاس پر بھری ہوئی ٹرے تھامے وہ سہج قدم اٹھاتی لان میں رکھی چیئرز کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی، جن پر براجمان اظہر فاروقی اور نور الہدیٰ دنیا و مافیہ سے بے خبر نہ جانے کن باتوں میں الجھے تھے۔ ان دونوں نے ہی اس کی آمد کو محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ نور الہدیٰ تو اسی وقت چونکے جب ٹرے رکھنے کے لیے جھکتے ہوئے اس کا کاسنی دوپٹہ شانے سے سرک کر گھٹنے پر رکھا ان کے ہاتھ پر آ پڑا۔ اس نے ایک ہاتھ سے دوپٹہ کندھے پر ڈالتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں پکڑا کب اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر انہوں نے ہاتھ میں پکڑا باہر ایک دم سے اپنے سامنے پھیلا لیا۔ وہ سن سی ہو گئی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اظہر فاروقی نے اسے اپنی طرف کب بڑھاتے نہ دیکھا ہو۔ نور الہدیٰ جو بھی ان کی حرکت اچھی نہیں لگی تھی، وہ خود کو بولنے سے روک نہ پائے۔ بابا جان وہ آپ کو کب پکڑا رہی ہیں؟ اظہر فاروقی نے ذرا سا اخبار کا کونا نیچے کرتے ہوئے سرسری سے انداز سے کہا۔ ٹیبل پر رکھ دو نا بیٹا۔ اور پھر سے اخبار اپنے سامنے کیا۔ اس نے کپ ان کے سامنے رکھا اور اسے خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح بے جان تھا۔ ہر بار اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کی کیفیت اتنی ہی شدید ہو جایا کرتی تھی۔ نور الہدیٰ اس کی اس قدر حساسیت پر اکثر حیران اور کبھی کبھار تو پریشان ہو جاتے۔ اسے اس ٹرانس سے باہر نکالنے کے لیے نور الہدیٰ نے کپ اٹھا کر اس کے سامنے کیا اور اپنی عادت کے مطابق بشاشت سے بولے۔ کیا شام کی چائے پینا بھی چھوڑ دیا ہے؟
اس نے چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور سادگی سے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ سے کپ لے کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ گھر میں بیکار بیٹھ کر کیا کرو گی؟ تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں نہیں لے لیتی؟ انہیں لگتا ہے اس کی حد سے بڑھی ہوئی حساسیت کی وجہ تنہائی ہے، حالانکہ گھر میں بابا جان اور خود وہ موجود تھے، مگر نور الہدیٰ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اسے ٹھیک سے ٹائم نہیں دے پاتے تھے، اور بابا جان گو کہ ریٹائر تھے مگر الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا یونیورسٹی جانے سے اس کی تنہائی ختم ہو جائے گی اور پھر شاید اس کی جذباتیات بھی کم ہو جائیں گی، مگر اس نے فوراً ان کے خیال کو مسترد کر دیا۔ بی اے کر لیا کافی ہے، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ٹوک کر بولے۔ بس کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ بس کیا؟ وہ کبھی کبھار ہی بڑے پن کا روپ جھاڑتے تھے اور جب ایسا کرتے بڑے آرام سے معروب ہو جاتی تھی جیسے ابھی ہو گئی تھی، اور اسی لہجے سے بولے، میرا خیال ہے ایڈمیشن تو اوپن ہو چکے ہیں، میں کسی دن فارم لے آؤں گا، تم بس فل کر دینا۔ مگر ہادی بھائی مجھے آگے نہیں پڑھنا، وہ منمنائی۔ کیوں؟ ان کا انداز ہنوز ہی تھا۔ مجھے کورس کی کتابیں اچھی نہیں لگتیں۔ بڑا معصوم سا انداز تھا۔ نور الہدیٰ مسکرا دیے۔ پھر کیا اچھا لگتا ہے؟ بتاؤں؟ وہ اسی بھولے پن سے جوش میں بولی، پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر شروع ہوگی۔ اس نے سر اٹھا کر دور تک پھیلے آسمان کو دیکھا اور کہا، مجھے آسمان کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، اس میں اڑتے بادل اور پرندوں کی چہکار، سورج کی کرنیں اور چاند کی چاندنی، پھول تتلی خوشبو، صحرا میں بہتی ہوا کی آواز، سمندر کی لہریں، سردی کا موسم۔ بولتے بولتے وہ اچانک ہنس پڑی اور پھر انہیں دیکھ کر بولی، ہادی بھائی مجھے زندگی اچھی لگتی ہے۔ وہ ہنس پڑے، مگر وہ ایک دم سے چپ ہو کر کچھ سوچنے لگی تھی۔ پھر اس نے کپ ٹیبل پر رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر گھاس پر بابا جان کے قدموں میں بیٹھ گئی، جو لا تعلق سے اخبار میں گم تھے۔ انہیں متوجہ کرنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ اظہر فاروقی کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ انہوں نے اخبار ہٹا کر دیکھا، بابا جان، آرٹس کونسل میں نو آموز مصوروں کی نمائش ہو رہی ہے، میں نے بھی اپنا نام دیا تھا اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے، آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے آخر میں اس کا لہجہ منت بھرا ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں میں جانا پسند نہیں۔ انہوں نے مکمل انکار نہیں کیا تھا، اسی سے حوصلہ پکڑ کر وہ بولی، مگر تھوڑی دیر کے لیے تو جا سکتے ہیں بابا جان، یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے اور اس بہانے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں اس بار میں نے اسٹل لائف اور لینڈسکیپ کے علاوہ سی اسکیچز بھی بنائی ہیں، اور کیلیگرافی تو میں نے پہلی بار ہی کی ہے۔ پچھلے مہینوں میں اتنے سارے نئے کینوس بنا لیے ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اگر دیکھنا مقصود ہے تو آج ہی ایک نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران بھی پرہجوم جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں تھا اور اب تو میں ریٹائرڈ لائف گزارتے گھر تک ہی محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک۔ کیا ہو جاتا اگر بابا جان اس کا دل رکھنے کی خاطر کچھ دیر چلے جانے کی حامی بھر لیتے؟ نور الہدیٰ نے تعصب سے سوچ کر اسے دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکا رکھی تھیں، پھر بھی اس کی پلکوں سے لرزتے آنسو نور الہدیٰ کو صاف نظر آئے تھے۔ نور الہدیٰ بے چین ہو کر اٹھے اور اس کے پاس والی چیئر پر بیٹھ کر ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا اور اٹھ کر یوں ہی رخ پھیرے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جوتوں سمیت بیڈ پر چپ لیٹے نور الہدیٰ کو اپنی کنپٹیوں پر نمی کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ بیٹھے، اپنے چہرے پر سے آنسوؤں کو صاف کر کے اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور پوروں پر ٹھہری نمی کو دیکھنے لگے۔ جو آج تم یہاں ہوتی تو دیکھتی کہ جو آنسو تمہاری آنکھوں سے نہ بہہ سکے وہ 27 سالوں سے میرا چہرہ بھگو رہا ہے۔ بے سبب تو نہیں تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا، ضبط کا حوصلہ بڑھا لینا، آنسوؤں کو کہیں چھپا لینا، کانپتی ڈوبتی صداؤں کو چپ کی چادر سے ڈھانپ کر رکھنا۔ بے سبب بھی کبھی ہنسا جب وہ بات کوئی تلخی کی، موضوع گفتگو بدل دینا۔ بے سبب تو نہیں تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا۔ وہ تھکے تھکے سے اٹھے اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ پورچ کی تیز روشنی میں تانیہ بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ پھر اظہر فاروقی چند لمحوں بعد اپنے پوتوں کے ساتھ نظر آئے۔ سنبھالنے کے لیے ہمیشہ ٹھوکر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھتے اظہر فاروقی کو دیکھ کے انہوں نے سوچا۔ ہاتھ میں بُکیں پکڑے تانیہ نے ہسپتال کے انفارمیشن کاؤنٹر پر شایان کے فادر کا نام بتایا اور ان کا روم نمبر پوچھا۔ روم نمبر 5، دبلی پتلی لڑکی نے کمپیوٹر سے چیک کر کے اسے بتایا۔ تھینکس کہہ کر تانیہ لفٹ کی طرف آئی۔ لفٹ سے نکلتے ہی تانیہ کو سامنے سے فائزہ آتی دکھائی دی۔ پاس آنے پر وہ بولی، کہاں جا رہی ہو؟ گھر، فائزہ نے جواب دے کر پوچھا۔
مگر پرسوں کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر کا کہہ کر تم غائب ہو گئی تھی۔ ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس نے کہا۔ فائزہ گھر جانے کا ارادہ ترک کر کے اس کے ساتھ ہی چلتے ہوئے روم میں آ گئی۔ پہلا قدم کمرے میں رکھتے ہی تانیہ نے شایان کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، مگر جان بوجھ کر نظر انداز کرتے وہ بیڈ پر لیٹے شخص کی طرف آ گئی۔ بیڈ کے ساتھ ہی رکھی میز پر بکے رکھ کر اس نے ہلکی آواز میں پوچھا، ان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کافی بہتر ہے۔ اپنے پیچھے سے شایان کی بھاری آواز سن کر وہ سنبھل کر پلٹی، کوشش کر کے حیران ہوتے ہوئے سنبھلی۔ تم؟ پھر کسدن مسکرائی۔ سوری، میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ تبھی اس کی نظر صوفے پر بیٹھی سبز آنکھوں والی عورت پر پڑی۔ اس نے فوراً انہیں سلام کیا اور فائزہ کی طرف دیکھنے لگی کہ ان کا تعارف کروائے گی۔ خود سے وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ شایان کی مدر ہے یا رشتہ دار۔ ایسا ہی سوال تانیہ کے لیے ان کی آنکھوں میں تھا۔ فائزہ نے دانستہ ان سوالوں سے آنکھ چراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے باہر چل کر بات کرتے ہیں، یہاں ہماری آواز سے انکل کی نیند خراب ہوگی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تو تانیہ اور شایان بھی آگے پیچھے باہر آ گئے۔ تانیہ فائزہ کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ شایان دیوار سے ایک کمر ٹکائے سامنے کھڑا تھا۔ اتنی دیر میں پہلی بار تانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ بلو جینز اور وائٹ شرٹ پہنے اس کا حلیہ رفع سا تھا۔ کالے بال بے ترتیبی سے ماتھے پر پڑے تھے، شیو بڑھی ہوئی تھی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ اپنے فادر کے لیے بہت پریشان ہے۔ تانیہ نے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کی۔ بہت اپسیٹ ہو؟ آخر اس نے بات شروع کی۔ ابو میری زندگی کا لازمی حصہ ہیں، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر ان کی تکلیف نہیں۔ انشاءاللہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، تانیہ نے دل سے کہا۔ آج کل کیا کر رہی ہو؟ وہ بات بدلنے کو بولا۔ کچھ خاص نہیں۔ تو کرو نا، اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ شادی کی بات کر رہا تھا، ویسے تم دونوں نے بہت مایوس کیا ہے، کیریئر کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، ورنہ میرا خیال تھا MBA کی ڈگری ملتے ہی تم دونوں ڈولی میں بیٹھ جاؤ گی۔ جان بوجھ کر اس نے یہ ٹاپک شروع کیا ہے۔ اس خیال سے تانیہ کو اس پر غصہ آنے لگا۔ فائزہ بھی کچھ چڑ گئی۔ تم اپنا خیال چھوڑو اور انکل کا خیال کرو، کتنا ارمان ہے انہیں تمہارے سر پر صحرا دیکھنے کا۔ یوں بھی عمر میں تم ہم دونوں سے ہی 3 سال بڑے ہو، پہلے تمہاری شادی ہوگی، ہمارا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ میں اس کی شادی تک انتظار نہیں کرنے والی۔ مطلب؟ فائزہ نے پوچھا۔ میں شادی کر رہی ہوں۔ وہ غصے میں بنا سوچے سمجھے ہی بول گئی۔ زبردست۔ شایان کی آواز پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر کوئی امید تانیہ کے دل میں تھی بھی تو وہ اس وقت ختم ہو گئی تھی۔ شایان کے چہرے پر خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کب کر رہی ہو شادی؟ بہت جلد۔ وہ جذبز ہو کے بولی۔ شادی میں بلاؤ گی نا؟ آف کورس، اور بھلا میری شادی تمہارے بنا ہو سکتی ہے؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو شایان جھجک سے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر وہ فوراً ہی اٹھ گئی۔ اچھا فائزہ، میں اب چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں شام کو فون کروں گی۔ بائے۔ وہ کہہ کر شایان کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے چلتی لفٹ کا انتظار کرنے کے بجائے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ شایان کوریڈور کے بیچوں بیچ کھڑا اسے لمحہ لمحہ خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ فائزہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بولی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شایان، تم نے کبھی تانیہ سے محبت کی ہی نہیں۔ شایان نے اسے دیکھا اور بولا، محبت کرتا ہوں، اسی لیے تو۔ پھر ہونٹ کاٹ کر بیچ میں ہی چپ ہو گیا۔ تب تو مجھے تم پر غصہ نہیں ترس آنا چاہیے۔ محبت سے ڈر جانے والے کمزور شخص پر ترس ہی آ سکتا ہے۔ بول کر وہ رکی نہیں، آگے بڑھ گئی اور شایان وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ انٹرن سے اندر پیر رکھتے ہی تانیہ نے ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں سے ان سے اندازہ لگایا کہ روسا بھی ڈرائنگ روم میں موجود تھی، مگر اس وقت کسی میل ملاپ کے موڈ میں نہیں تھی۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور لاؤنج کی سیڑھیاں ٹھیک ڈرائنگ روم کے سامنے تھیں اور یہی سیڑھیاں اس زینے تک جاتیں جس پر تانیہ کا کمرہ تھا۔ اب اگر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں تک جاتی تو کھلے دروازے سے اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ تانیہ نے کچھ سوچ کر دروازہ بند کیا اور باہر آ گئی۔ لان کا چکر کاٹ کر وہ قصر فاروقی کے پچھلے حصے کی طرف نکل آئی۔ اب اس کے سامنے سیاہ ابنوس کا بے حد لمبا اور کافی چوڑا منکش دروازہ تھا، مگر اس دروازے کے دونوں پٹوں کو پکڑ کر دھکیلتے ہوئے تانیہ کو کچھ زیادہ طاقت لگانی نہیں پڑی۔ دروازہ کھلتے ہی تانیہ پر جیسے طلسم ہوشر باغ کا کوئی باب کھلا تھا۔ کم از کم تانیہ کو یہ جگہ کسی جادو نگر کی طرح ہی لگا کرتی تھی۔ قصر فاروقی کا یہ حصہ باقی گھر سے الگ تھلگ تھا اور تقریباً نا استعمال ہونے والا تھا۔ تانیہ نے ایک قدم اٹھایا اور وسیع ہال میں آ گئی۔ ہال کے دونوں جانب آمنے سامنے 2 دروازے تھے۔ بائیں طرف والا ڈائننگ ہال میں کھلتا تھا، جس کے ایک جانب کچن تھا۔ ڈائننگ روم میں دوسری طرف ایک اور دروازہ تھا جو راہداری سے جڑا تھا، جس کے آخر لاؤنج تھا۔
دوسرا دائیں جانب کا دروازہ ایک لمبے کوریڈور میں پہنچتا جس کے آگے سٹنگ روم اور اس سے آگے لاؤنج تھا۔ لاؤنج میں بائیں جانب اظہر فاروقی کا کمرہ اور اس کے ساتھ لائبریری سے ملحق اسٹڈی تھی، جبکہ دائیں جانب رہائشی کمرے تھے اور دائیں جانب سے ہی سیڑھیاں اوپر کے کوریڈور تک جاتی تھیں جہاں دونوں جانب کمروں کی قطاریں تھیں۔ یعنی اگر کوئی اس ہال کے ایک دروازے سے نکلتا تو پورے قصر فاروقی کا چکر کاٹ کر واپس یہیں آ پہنچتا۔ اس پورشن کی یہ انوکھی خصوصیت تھی کہ وہ بیک وقت گھر کے ہر حصے سے جڑا بھی تھا اور پورے گھر سے الگ بھی تھا۔ ہال کے داخلی دروازے کو سامنے دبلیس قالین کا بڑا سا ٹکڑا تھا جس کے ساتھ رکھا لکڑی کا آرام دہ فرنیچر اسے نشست گاہ کا روپ دے رہا تھا۔ دائیں طرف کی دیوار پر بڑا سا آئینہ تھا جس پر آرٹ ورک کیا گیا تھا۔ آئینے کے نیچے ایک چھوٹی میز اور دو کرسیاں تھیں۔ ناک کی سیدھ میں تھوڑا آگے جا کر سیڑھیاں تھیں جن کے بائیں جانب ایک اونچی لکڑی کا اسٹول تھا جس پر گھومنے والے ڈائلر کے ساتھ پرانی طرز کا فون رکھا تھا، مگر اس فون کا کنکشن نکال دیا گیا تھا۔ سیڑھیوں کے اوپر زینے کے سامنے ایک دروازہ تھا جس کے دونوں پٹوں سے لٹکتی زنجیر میں تالا لگا تھا۔ تانیہ نے ہمیشہ یہی سنا کہ وہ کمرہ اسٹور روم ہے۔ یہ جگہ اتنی کشادہ تھی اور دروازے سے سیڑھیوں کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ زینے والے کمرے کی بالکنی عمارت کے سامنے کی طرف ہی دائیں جانب کھلتی تھی۔ ویسے تانیہ کے لیے تو اسٹور روم میں بالکنی کی موجودگی کافی حیران کن تھی، جبکہ بالکنی میں بڑا سا لکڑی کا چولہا تھا اور چھت سے ونڈ چائم لٹک رہے تھے جن کا مدھر سنگیت چاندنی رات میں مبہوت کر دیا کرتا تھا۔ اور اضافی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بالکنی میں رکھے گملوں میں لگے پودے اور مارننگ گلوری کے خوبصورت بیل ہری بھری تھی، لیکن تانیہ نے کبھی کسی کو انہیں پانی دیتے نہیں دیکھا۔ گھر کے کسی فرد سے تو پوچھنا ہی بیکار تھا، مگر نوکروں سے بھی ایک آدھ بار اس نے جاننا چاہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کبھی اس کمرے میں نہیں آئے۔ اس ہال کے تمام دروازے، سیڑھیاں اور زینے کی ریکنگ، حد تو یہ ہے کہ تمام فرنیچر بھی منقش ابنوسی لکڑی کا تھا۔ یوں تو سارا قصر فاروقی ہی سفید سنگ مرمر سے بنا تھا، مگر سیاہ اور سفید کا یہ پرکشش امتزاج گھر کے اور کسی حصے میں نظر نہیں آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ باقی گھر کی رینوویشن تو ہو رہی مگر اس حصے کو جان بوجھ کر ہاتھ نہیں لگایا گیا، یہاں وقت کو قید کر دیا گیا تھا۔ ہال کے دروازے سے اندر داخل ہو کر بائیں طرف سے دروازے سے گزر کر ڈائننگ روم میں آتے تانیہ کو محض چند سیکنڈ ہی لگے تھے، مگر اسے یوں لگا جیسے ایک عہد سی گزر آئی ہو۔ لاؤنج میں قدم رکھنے سے پہلے اس نے ڈرائنگ روم سے آتی آواز پر دھیان دیا۔ وہ سب بدستور گپ شپ میں مصروف تھے۔ تانیہ اطمینان سے اظہر فاروقی کے کمرے تک آئی اور دستک دینے والی تھی کہ کسی نے کہا، کرنل صاحب اپنے کمرے میں نہیں ہیں۔ تانیہ نے مڑ کر بہادر کو دیکھا جو ڈرائنگ روم میں چائے لے کر جاتا اسے دیکھ کر رک گیا۔ کہاں گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ زمینوں پر گئے ہیں، کل شام تک آ جائیں گے۔ آپ کو کچھ کام تھا تانیہ بی بی؟ نہیں، تم جاؤ۔ تانیہ نے اسے جانے کو کہا، پھر خود ہی اسے آواز دے کر روک لیا۔ بہادر: جی تانیہ بی بی، جب مہمان چلے جائیں تو مجھے بتا دینا، میں دادا جان کے کمرے میں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہہ کر چلا گیا تو تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر تک تو وہ یوں ہی کھڑی رہی جیسے سوچ رہی ہو اب کیا کرے، پھر اس نے ہینڈ بیگ بیڈ پر ڈالا اور خود بھی جوتے اتار کر آرام سے لیٹ گئی۔ وہ جس زاویے سے لیٹی تھی، آتش دان کے اوپر لگی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ کرنے کو اور تو کچھ نہیں تھا، وہ یوں ہی اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ تصویر کسی 19-20 سال کی نوجوان لڑکی کے چہرے کا کلوز اپ تھی۔ کشادہ پیشانی پر تیکھی آئی برو کمان کی طرح کاٹ دار تھی، بڑی بڑی سنہری مائل غافلی آنکھیں جن پر خمدار پلکوں کی گھنی جھالر تھی، زیتون ناک، گال سرخی مائل بھرے بھرے تھے، ہونٹ گداز اور تھوڑی قدرے باریک تھی۔ چہرے کی رنگت گندھانی تھی جس کے اطراف میں شہد جیسی رنگت والے سلکی بال بکھرے ہوئے تھے۔ کانوں میں موتیوں کے ایئر رنگ لٹک رہے تھے اور کندھوں پر بڑا سفید دوپٹہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ جو بھی تھی بلا شبہ حسین تھی، مگر حسن بھی تو دو طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جس کو دیکھتے ہی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں کیونکہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، پھر جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو ذہن یوں ہڑبڑا کر جاگتا ہے جیسے نیند سے جاگا ہو، پھر جتنی بار انہیں دیکھا جائے اپنی کشش کھوتے جاتے ہیں۔ البتہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں کو چندھیاتے نہیں، باندھ لیتے ہیں یوں کہ پھر کسی اور طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، پھر چاہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں ان کا اثر باقی رہتا ہے، اور جتنی بار وہ سامنے آئے لگتا ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اس لڑکی کا چہرہ بھی ان چہروں میں سے تھا جن سے نظر نہیں ہٹتی، بالکل اس طرح جیسے تانیہ کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ تانیہ نے کئی بار دیکھا تھا کہ اظہر فاروقی کسی بت کی طرح بیٹھے گھنٹوں اس تصویر کو تکا کرتے تھے۔ ان کی مہویت پر تانیہ کی حیرت ہوا کرتی تھی، لیکن اب خود اس تصویر کو دیکھتے ہوئے بالکل مہوو ہو چکی تھی، مگر اس کی مہویت کی وجہ محض اس لڑکی کا حسن نہیں تھا۔ تانیہ نے وہ تصویر تو سینکڑوں بار دیکھی تھی مگر تصویر والی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔
پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے چہرہ بہت مانوس لگتا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ سوال سر اٹھا رہے تھے جو بچپن میں اس تصویر کو دیکھ کر اس کے ذہن میں آتے تھے۔ وہ کون ہے؟ اس کی تصویر اس گھر میں کیوں لگی ہے؟ اس کا اس گھر کے مکینوں سے کیا تعلق ہے؟ مگر تانیہ جانتی تھی کہ ان سوالوں کو سوچ لینا جتنا آسان ہے، ان کے جواب پانا اتنا ہی مشکل۔ اسے یاد تھا ایک بار جب وہ بہت چھوٹی تھی تو اس نے مریم سے پوچھا تھا، ماما وہ لڑکی کون ہے جس کی تصویر دادا جان کے کمرے میں لگی ہے؟ تمہیں اس بارے میں جاننا ہے؟ وہ ایک دم غیظ و غضب سے بولی۔ تانیہ نے چاہا انکار کر دے مگر ننھی سی بچی سہم کر ہاں میں سر ہلا بیٹھی۔ پھر کیا تھا؟ مریم نے جھپٹ کر اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں لے لیا اور اس کے گالوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ نورالہدیٰ نے مریم کو اس حرکت پر ڈانٹا اور کونے میں کھڑی دہشت سے کانپتی تانیہ کے پاس آیا اور اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ رو بھی نہیں پا رہی تھی اور رونے کی کوشش میں اس کے حلق سے لائنی آواز ہی نکل رہی تھی۔ 5-6 سال کی بچی کو اٹھا کر وہ صوفے پر آ بیٹھے۔ کتنی ہی دیر تک نورالہدیٰ اسے اپنے سینے سے لگائے بکتے رہے اور وہ کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے، کبھی اس کے مسلے گئے گالوں پر پیار کرتے۔ بہت دیر بعد کہیں جا کر وہ نارمل ہوئی مگر اس کے ذہن میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ پھر کچھ دن بعد حضرت فاروقی نے اسے بہت نرمی سے سمجھایا کہ وہ کبھی تصویر اور لڑکی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گی۔ اس نے خوف کے مارے بھی اس لڑکی کا ذکر نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تانیہ کا خوف تو ختم ہو گیا مگر وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ وہ لڑکی چاہے جو بھی ہو سکے ذکر سجنے ممنوع ہے۔ پھر ایسے سوال کرنے کا فائدہ جن کا جواب نہ ملے، یہ سوچ کر اس نے کبھی اس لڑکی کے بارے میں اپنا ذہن میں تجسس پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ بھلا اگر دادا جان کے کمرے میں کسی لڑکی کی تصویر لگی ہے تو لگی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دم سے تانیہ کو احساس ہوا جیسے وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ وہ بیزاری سے رخ بدل کر بیٹھ گئی۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی کبھی نہیں بتائے گا کہ یہ کون ہے۔ اس نے خوف سے اپنا سر جھٹکا اور بیڈ سے اٹھنے ہی والی تھی کہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کی نظر دادا جان کی اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ریڈ ڈائری پر اتفاقاً ہی پڑ گئی۔ لوگ ڈائری لکھتے ہیں مگر اس نے دادا جان کو ہمیشہ ڈائری پڑھتے دیکھا ہے۔ دیکھوں تو اس ڈائری میں کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر تجسس جاگا۔ ٹیبل سے ڈائری اٹھا کر وہ دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ تکیہ رکھ کر نیم دراز ہوتی وہ ڈائری کا پہلا صفحہ کھول کر پڑھنے لگی۔ امید ہے آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہوگا۔ اسٹے ٹیونڈ فار دی نیکسٹ پارٹ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔